Ladies and gentlemen, I am Mr. Zulfikar Ali Bukhari, your host. Today we are conducting a very special broadcast on workshop on content writing. Today we have our special guest, Mr. Nasir Mughal, editor, Daily Asas, Rawalpindi, and very famous journalist of Pakistan. Sir, I welcome you today in this session. You are requested to start the lecture, please, sir. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. سرائے اردو ادبی فورم کے تحت کانٹینٹ رائٹنگ پر لیکچر کی دوسری نشست کے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں. گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسمارٹ رائٹنگ کا تصور دیکھا تھا. اس کی مزید وضاحت کے لیے آج ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. اسمارٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کو مختصر انداز میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں: once a writer, always a writer. جو کوئی بھی ایک لکھاری ہے وہ ہمیشہ لکھاری ہی ہوتا ہے. اس کے لکھنے کا انداز، وہ کچھ بھی لکھ رہا ہے. وہ پرسنل میسیجنگ جو ہوتی ہے واٹس ایپ میں، اس کنورسیشن کے اندر بھی جب ہم بات کرتے ہیں لکھنے کی، جو چیز لکھ کر کوئی اگر گفتگو ہوگی تو اس میں فرق ہوگا. ایک عام پڑھا لکھا آدمی جب لکھ کر کوئی گفتگو بھی کرے گا، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف ایک رائٹر اگر ہوگا، تو اس عام گفتگو، کیجول گفتگو جو ہوتی ہے، اگر لکھ کر ہو رہی ہے تو اس میں بھی رائٹر کا ایک مختلف رنگ ہوگا. اس کا جو رائٹر ہونا ہے وہ ہر جگہ جھلکتا ہے. اس کا اپنا ایک جو خاص پیٹرن ہوگا. بے شک پرسنل گفتگو ہو رہی ہو، لیکن اگر لکھ کر ہو رہی ہے تو مزید آسانی کے لیے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل جو ہوتا ہے، پروفیشنل رائٹر، وہ ہر جگہ اپنے اسی مخصوص انداز اور مخصوص رنگ کے ساتھ بروئے کار آتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ کوئی کریٹو رائٹنگ، پیس آف رائٹنگ کے اوپر کام کر رہا ہوگا تو پھر ہی اس کی جو گفتگو ہے، یعنی لکھی ہوئی گفتگو، صرف اسی صورت میں وہ کسی خاص اور منفرد سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی. جو عام گفتگو ہے، رائٹر اسے بھی بالکل اسی طرح پیشہ ورانہ انداز میں لکھے گا ہمیشہ، ذاتی گفتگو ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ رائٹر کچھ لکھ رہا ہے، لکھ کر گفتگو کر رہا ہے، کسی کے ساتھ میسیجنگ کنورسیشن کر رہا ہے، تو اس میں اس کی لکھی ہوئی اس وقت جو چیز ہوگی وہ مختلف ہوگی، اور جب وہ باقاعدہ کچھ لکھے گا ایسا نہیں ہے. رائٹر کے لکھنے کا انداز ہر جگہ پرفیکٹ ہوگا. لکھا ہوا خود بتائے گا کہ مجھے لکھنے والا کوئی رائٹر ہے.
یہ ہے کریٹو رائٹنگ، اسمارٹ رائٹنگ یا کوالٹی رائٹنگ جس تھیم کو ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ ہے کوالٹی رائٹنگ یا اسمارٹ رائٹنگ۔ پہلے بھی کہا تھا پچھلے لیکچر میں نے کہ کوالٹی رائٹنگ آپ کے الفاظ اور جملوں پر اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ الفاظ کا استعمال صحیح اور جملے بالکل درست۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آپس کی بات چیت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، مثال کے طور پر اگر کسی نے کہنا ہے کہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں، تو لکھا جاتا ہے کہ کیا آپ یہ کام کرتے، یعنی ادھورا جملہ، ایک لفظ آگے سے غائب ہے۔ رائٹر کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا اور نہ اس کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ رائٹر ہی نہیں۔ رائٹر تو جب اور جو کچھ لکھے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا، بالکل پرفیکٹ ہوگا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ باقاعدہ کوئی کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے یا کوئی کریٹو رائٹنگ پیس وہ لکھ رہا ہے۔ اس بات سے قطع نظر وہ کچھ بھی لکھے گا، اس کے جملے بالکل صحیح ہوں گے۔ اگر کسی کو ایسے ادھورے جملے لکھنے کی عادت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پروفیشنل رائٹر نہیں ہے۔ ایک پروفیشنل رائٹر ہی کوالٹی رائٹر ہو سکتا ہے یا اسمارٹ رائٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے۔ اس چیز پر زور دینے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے، جہاں تک بھی جانا ہے، اس کے لیے جو بنیادی رائٹنگ سٹائل ہے اس کو مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔ ادھورا جملہ لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوالٹی رائٹنگ میں۔ اس چیز کی عادت جو ہے وہ دراصل یہ ظاہر کرتی ہے کہ لکھنے والا شاید، یعنی تاثر یہ جائے گا، جب ایسا کچھ لکھا جائے گا تو تاثر یہ جائے گا کہ شاید لکھنے والے کی تعلیم کم ہے، زبان کے اوپر اس کو عبور حاصل ہونا تو بہت ایک آگے کی چیز ہے۔ ایک بنیادی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی چھوٹی غلطی ہوگی لکھنے میں اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوگا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا سوال یہ اٹھے گا کہ کیا لکھنے والے کوئی چھوٹی سی بات بھی نہیں پتا۔ یہ ہے کوالٹی رائٹنگ، اور اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو اس کا جو لیول ہے اور جو اس کا امپیکٹ آئے گا لکھنے والے کی قابلیت پر سوال اٹھے گا، اور اس کی تعلیم پر اٹھے گا، اور اس کے نالج پر اٹھے گا۔ زبان جانتا ہے نہیں جانتا، اس بات کا فیصلہ آپ کا جملہ ہی کرتا ہے۔ اگر ادھورے جملے، جیسے میں نے ایک مثال دی کہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک آدھ لفظ آگے سے اڑا کے تو اس طرح کا، یہ بہت ہی غیر سنجیدہ رویہ ہے، اور اس چیز کی علامت ہے کہ ایسی پریکٹس جو ہے وہ کسی رائٹر کی نہیں ہو سکتی۔ رائٹر ہر وقت ایک رائٹر ہے، وہ خواہ فیس بک پر لکھ رہا ہے، کہیں کمنٹ کر رہا ہے، پرسنل کو میسج کر رہا ہے، اگر کوئی چیز لکھ کے ہو رہی ہے تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ ہر جگہ ایک ہی رہے گی، اس کی کوالٹی پر کمپرومائز ہو نہیں سکتا، ایک رائٹر تو کبھی نہیں کرے گا۔ یہ کوالٹی رائٹنگ یا اسمارٹ رائٹنگ کی
بنیادی بات ہے، یہ اس کی بیس ہے. اس لیے جو بنیادی اکائیاں ہوتی ہیں کسی چیز کی، حروف اور الفاظ اور جملے، یہی بنیادی اکائیاں ہیں لکھنے کے لیے. ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان میں کسی قسم کی بھی کمی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ اصولوں کے خلاف ہے. پیشہ ورانہ جو معیار ہوتا ہے کہ لکھنے کا، اس کو برقرار اور ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ویسے تو لکھنے اور بولنے کی جو زبان ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اس میں یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ بولتے ہوئے انسان کیجول ہوتا ہے، ذرا بہت لائٹ انداز میں آپ اس طرح مربوط اور سلیقے سے آپ اس طرح نہیں بول سکتے جیسا لکھتے ہوئے کوئی ایک رائٹر جب اس کی لکھی ہوئی گفتگو یا کلام یا کوئی چیز سامنے آئے گی. لیکن رائٹر کو پھر بھی لکھنے کے علاوہ بولتے ہوئے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے جملے اور اس کے فقرات اور اس کے الفاظ کا استعمال بتا دے کہ کوئی رائٹر بول رہا ہے. یہ آپ کی ایک مشق پر ہے، اور جتنی کوئی محنت کرے گا اور مطالعہ کرے گا اور جتنا لکھنے کا اس کا تجربہ ایکسپوجر جتنا ہوتا چلا جائے گا، تو یہ چیزیں پھر آپ کی گفتگو میں بھی جھلکنے لگتی ہیں، آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں. اس میں جو وربل کنورسیشن ہوتی ہے، گفتگو زبان سے آپ جو کرتے ہیں، وہ اس طرح لکھے ہوئے جو چیز ہے اس کے حساب سے تو اتنی مربوط نہیں ہوتی. پھر بھی رائٹر جب کسی موضوع پر بولتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ایک وہ فلو ہے گفتگو کا، اور جو بات کرنے کا ڈھنگ اور الفاظ اور جملے، یہ بہرحال اس معیار کے ہونے چاہیے جو یہ ظاہر کریں اس چیز کو کہ ایک رائٹر گفتگو کر رہا ہے یا بول رہا ہے. لیکن لکھتے وقت کسی قسم کی کمی، کوتاہی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہرگز قابل قبول نہیں ہے. مکمل طور پر یہ ناقابل قبول بات ہے کہ لکھتے ہوئے کوئی ایسی فروغزاشت ہو جائے اور ایسی غلطی، کوتاہی جو بظاہر چھوٹی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھنا ہی کوالٹی آف رائٹنگ ہے. اور اسی کو اسمارٹ رائٹنگ ہم کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز آتی ہے لکھنے میں، جو مشاہدے میں، مثال کے طور پر کسی نے لکھنا ہو کہ یہ معاملہ حالات کی نظر ہو گیا. اب اسے لکھا جاتا ہے نون زوئے رے. حالانکہ نظر ہو جانا ایک الگ معاملہ ہے، وہ زال کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ آنکھ کی جو نظر ہے، یہ لفظ نہیں ہے. نظر ہو جانا، کسی کی نظر ہو جانا، یا کسی کی نظر آپ کی نظر، یا آپ کی نظر کرتا ہوں، تو وہ لفظ الگ ہے اور وہ دوسرا لفظ الگ ہے. لیکن عموماً اس کو نون زوئے رے اس طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ بڑی ایسی بیسک چیزیں ہیں جو کسی رائٹر کو کبھی جو ہے وہ اس طرح کا ارتکاب، اس طرح کی چیزوں کا نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اصل میں تو بنیادی چیزیں ہیں نا، تو سوال اسی پر اٹھے گا کہ آپ کو بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ. یہ ہے کوالٹی رائٹنگ کی بیسک، اور یہ بنیادی اصول ہے.
کہ الفاظ بالکل درست الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے، اور ادھورے جملوں کا جو ٹرینڈ ہے یہ ناقابل فہم ہے، اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لکھتے ہوئے بھی آپ ایک جملہ جو ہے وہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا سکم ہے، ایسی خرابی ہے جس کی موجودگی میں کسی کا لکھاری ہونا مشکوک ہے۔ جب تک یہ چیزیں رہیں گی، کچھ نہ کچھ لکھتے رہنے کے باوجود لکھاری ہونا، لکھاری جو ہے وہ تو پروفیشنل رائٹر ہی ہوگا۔ پروفیشنلزم تو آپ کے کام کرنے کے انداز کا نام ہے۔ جتنے بھی اصول ہیں قواعد کے، زبان کے اور اسلوب کے اور بیان کے، جو جتنے بھی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنا، یہی پروفیشنلزم ہے، اور اسی کو اسمارٹ رائٹنگ کہیں گے، یہی کوالٹی رائٹنگ ہوگی۔ جب تک ان سادہ اور عام اصولوں کی پیروی نہیں کی جاتی، تب تک ایک لکھنے والا صحیح معنوں میں ایک حقیقی رائٹر اور بالخصوص ایک اسمارٹ رائٹر نہیں بن سکتا۔ کوالٹی رائٹنگ کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینا اور ان کا بالکل درست ہونا ضروری ہے، اور یہ کوئی اتنا کوئی ایسا پیچیدہ یا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ یہ الفاظ اور جملے، بس یہی بنیادی اکائی ہے۔ الفاظ ٹھیک ہوں اور جملہ ٹھیک ہو، یہ دو چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، الفاظ سے مل کر جملے بنتے ہیں اور جملوں سے پیراگراف بنتے ہیں، اور پیراگراف لکھتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو ایک مضمون وجود میں آتا ہے، یا کالم یا کوئی بھی چیز، کہانی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بنیادی چیزوں پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے، انہی کے ساتھ اسمارٹ رائٹنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے اوپر جتنا آپ آگے چلتے جائیں گے، کہانی لکھنا تو ایک کریٹو رائٹنگ وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے نا۔ اول تو جو کانٹینٹ، عام کانٹینٹ رائٹنگ ہے، مضمون نگاری کو سمجھ لیں، اسی میں اتنی پرفیکشن ہونی چاہیے کہ لکھنے والا ایک عام رائٹ اپ کو کریٹو رائٹنگ میں بدل دیں۔ اس حد تک دسترس حاصل ہونی چاہیے، اور ہو جاتی ہے مشق سے اور بہت اچھا، بہت زیادہ مطالعہ کرنے سے، کہ وہ ایک عام جو رائٹنگ ہے اس کو خاص بنا دیں۔ یہی بنیادی چیز ہے۔ سوال کس کا ہے؟ شگفتہ صاحبہ کا سوال ہے، بتائیے۔ جی شگفتہ صاحبہ، اپنا مائک آن کر لیجیے گا اور سوال کیجیے گا۔ شگفتہ جبین صاحبہ کا تعلق بھارت سے، اور یہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی شگفتہ صاحبہ۔ ناصر مغل صاحب، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، غالباً ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ آپ گفتگو جاری رکھیے سر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اسمارٹ رائٹنگ، جس کا آغاز بالکل۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر دراصل کالم نگاری کے علاوہ بھی جو مضمون نگاری ہوتی ہے،
تو عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور جب ریسرچ کے لیے دیکھتے ہیں تو اس پہ آلریڈی بہت سارے مضامین موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اور اچھا سوال ہے. جی ایسی صورت میں آپ نے اپنا جو ایک نیا اینگل خود کریٹ کرنا ہوتا ہے. دنیا میں کسی بھی چیز کا سفر کبھی رکتا نہیں. جو مواد موجود ہے جس پر آپ نے لکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو تو کاپی تو نہیں کر سکتے. اس مواد کو لے کر آپ اس کا تجزیہ کریں اور پھر اس میں سے جو کوئی ایسی چیز ہے مل جاتی ہیں. نئی چیز تو نکالنا یہی رائٹر کا کمال ہوتا ہے کہ آپ دستیاب جو معلومات ہیں، دستیاب مواد، جی سر. اس میں سے آپ ایک نیا پہلو نکالیں. یہ تو آپ کی تخلیقی صلاحیت پر ہے نا، اس کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیت پر ہے. جی سر. اور جزاک اللہ. ایک چیز اور ہے، جی کہ وہ ایک شعر ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو بے شک. انداز بیاں جو ہے وہ ایسا ہونا جی چاہیے کہ پہلے سے معلوم چیزوں یا پہلے سے لکھی ہوئی چیزوں میں ایک جدت پیدا ہو جائے، نئی چیز. جی سر، کین انڈرسٹینڈ. دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے. یہی کوالٹی رائٹنگ اور اسمارٹ رائٹنگ کا جو اس کی روح ہے، یہ اس کا حقیقی مفہوم ہے کہ آپ پہلے سے معلوم جو چیزیں ہیں، معلوم حقائق ہیں، ان کو اتنی خوبصورتی سے بیان کریں کہ وہ اس کا ایک نیا رنگ نظر آئے. انداز بیاں پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اس کا کوئی نیا پہلو نکال کر سامنے لے آئیں. میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اس کے لیے آپ کو لفظوں سے کھیلنا آنا چاہیے. لفظوں سے کھیلنے کا جو ہنر ہے وہ نئی سے نئی چیزیں سامنے لانے کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے. لکھنے والے اسی طرح جو ہے وہ نئے نئے پھول کھلاتے ہیں. باقی تو چیزیں تو دنیا میں ہر جگہ سب کو معلوم ہی ہوتی ہیں. اعداد و شمار ہیں، حقائق ہیں، وہ سب کو پتہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں پہلے سے. کہیں نہ کہیں چیزیں چھپی ہوتی ہیں، کہیں سے کوئی رپورٹ آئی ہوتی ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو پھر اپنا جو رنگ ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہے، ہر لکھنے والے نے اپنا ایک وہ تخلیق کرنا، اپنی ایک لائن تخلیق کرنی ہوتی ہے، اپنا آئیڈیا. بات ساری آئیڈیا پر ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ پھر میں اسی لیے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو عام کانٹینٹ رائٹنگ ہے اسی کے اندر سے کریٹیو رائٹنگ کی شروعات ہو جاتی ہیں. یہ جو صورتحال ہے، یہ ایسا چیلنج ہوتی ہے. جب اس چیلنج سے آپ نبرد آزما ہوتے ہیں اور اس چیلنج پر پورا اترتے ہیں تو وہاں سے کریٹیو رائٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور اسی کا نام کوالٹی رائٹنگ ہے، اسمارٹ رائٹنگ اسی چیز کا نام ہے. آئیڈیا کی بات نکلی ہے تو آئیڈیا ہی اصل میں سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ آئیڈیا کے بغیر، دیکھیں آئیڈیا ہے کیا؟ خیال. اصل چیز صرف لفظوں کے استعمال سے تو آپ کچھ بھی، مطلب جب تک اس میں کوئی اس کی روح بھی تو ہونی چاہیے نا، اور وہ روح ہوتی ہے آئیڈیا. تو آئیڈیا ہوگا پھر ہی آپ لفظوں سے کچھ تخلیق کر سکیں گے، کوئی ایسی اچھی چیز جو پڑھنے والے کو پسند آئے. تو وہ اصل چیز ہے خیالات، جو تخیل ہوتا ہے نا آپ کا،
اس کی بڑی اہمیت ہے لکھنے میں. کہاوت ہے کہ خیالات کی آمدنی نہ ہو تو لفظوں کی فضول خرچی مت کریں. خیالات کی آمدنی نہ ہو تو لفظوں کی فضول خرچ. اگر آپ کے پاس خیال نہیں ہے تو پھر آپ کیا لکھیں گے؟ پھر تو ایک بے مقصد سا وہ کھیل بن کر رہ جائے گا لفظوں کا آگے پیچھے کر کے. تو کچھ اصل چیز ہے خیال، آئیڈیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں. خیال ہونا جو تھنکنگ پاور ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ انسان کو ترقی دینی چاہیے. وہ بھی مطالعے سے ہوتا ہے. اس کا بھی ذریعہ یہی ہے کہ مطالعہ. تو یہ چیز ہے کہ اچھا لکھنے کے لیے جو خیالات ہیں، یعنی آئیڈیا کی بات ہو رہی ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خیال کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ کوئی اچھا شعر کہا جا سکتا ہے. کیونکہ شعر جو ہوتا ہے مثال کے طور پر اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو موضوع کلام ہونا چاہیے. اس کا شعر کا ایک خاص وہ ہوتا ہے، بحریں ہوتی ہیں. اور دوسرا اس کی کوالٹی ہے، صرف موضوع ہونا بھی کافی نہیں ہے، وہ شعر نہیں کہلائے گا. اس میں بلندی خیال کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر شعر جو ہے وہ ایک موضوع کلام رہ جائے گا، بس شعر نہیں بنے گا. شعر میں بلندی خیال ضروری ہے. مطلب خیال جتنا اچھا، جتنا بلند ہوگا اتنا اچھا شعر وجود میں آئے گا. یہی چیز نثر میں بھی ہے. کوئی بھی چیز لکھنی ہے آپ نے تو اس کے لیے آپ کے پاس خیالات ہونا بہت ضروری ہیں. کچھ تو چیزیں آپ کو دستیاب معلومات سے مل جاتی ہیں اور باقی آپ نے ان کو آگے لے جانے کے لیے پھر اپنے خیالات شامل کرنا ہوتے ہیں. خیالات سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی جو ہے وہ غیر متعلقہ باتیں یا ادھر ادھر کی باتیں لکھ دی جائیں، ایسا نہیں ہے. اس کو ایک بڑے اچھے قرینے سے بات کو آگے بڑھانا اور اس میں اپنے تخیل کی مدد لینا جو ہے وہ خیالات کہلاتا ہے. اس کو کسی چیز کو اپنے خیالات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آگے بڑھانا یہ ہوتا ہے. اس کے لیے خیال کا جو ہے وہ ضروری ہے. جی کچھ کوشچنز ہیں بخاری صاحب؟ جی سر، ہمارے بہت ہی پیارے ادیب راج محمد افریدی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی راج محمد افریدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ناصر مغل صاحب کی باتیں ہمیشہ قیمتی رہی ہیں. میرا ایک سوال ہے بچوں کی سٹوریز کے حوالے سے. جو پکچر سٹوریز ہوتی ہے، پکٹوریل سٹوریز بھی کہتے ہیں، بات تصویر کہانیاں، تو اس کی کانٹینٹ کے متعلق ذرا ناصر صاحب روشنی ڈالے کہ بچوں کے لیے جو ہم سٹوریز لکھتے ہیں، خاص کر پکٹوریل سٹوریز لکھتے ہیں، تو اس کا کانٹینٹ کیسے ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے، اس پر ذرا بحث ہو تو شکریہ. سوال سر اس کے علاوہ بھی شگفتہ جمین صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. انہوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا. جی شگفتہ صاحبہ آپ بھی اپنا سوال کر لیجیے، پھر سر ایک ہی ساتھ جوابات دے دیں گے. سر جب بچوں کے ادب میں بھی ہم کچھ لکھنے کے وہ کرتے ہیں تو یہی مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ مطلب بار بار ایک ہی ٹاپک ریپیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی ہم لوگ کارٹون وغیرہ تو خود ڈرا نہیں کرتے، تو وہ بھی مسئلہ پیش ہوتا ہے. کولیبریشن جو ہم چاہتے ہیں رائٹر لوگ، تو وہ نہیں ہو پاتا. اس کے لیے بھی کوئی ایسے فورم وغیرہ موجود ہے کیا سر اردو والوں کے پاس اپنے کہ ہم انہیں گائیڈ کریں کہ اس ٹائپ کا ہی ہمیں کارٹون چاہیے یا اس ٹائپ کا ہی چاہیے؟
کس کو گائیڈ کریں؟ جو کارٹون بنانے والے ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنا جو کارٹون، ہم جو کہانی لکھتے ہیں اس کے حساب سے، اس کے اعتبار سے جو کارٹون ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. سر السٹریٹرز کی بات کر رہی ہیں، جو جی مطلب جی جی. السٹریٹرز کے حوالے سے. وہ تو کہانی کے اوپر جب کوئی چیز بنے گی، کارٹون یا کچھ بھی، تو اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ اس کی تھیم اور کچھ ایسی تفصیلات بتانا جی چاہیے جس کو وہ فالو کر سکے، سمجھ سکے اگلا بندہ. دیکھیں، جی ہاں جب میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں، پرنٹ میڈیا میں جو چیزیں بنتی ہیں اس کو لے آؤٹ ہم کہتے ہیں. تو جی لے آؤٹ اور جو کہانی کی رائے تحریر کی جو تھیم ہوتی ہے وہ جی ہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہانی کی تھیم آئے گی سرخی میں، اور سرخی کا ایک جو کنیکشن ہے لے وہ آؤٹ کے ساتھ، یا تصویری جو اوپر ہم تصویر دیتے ہیں کہ اس کو کیسے وہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے، جب اس کی مثال دے رہا ہوں، جی تو وہ ڈیزائنر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی تھیم ہے. اول تو تھیم جو ہے وہ سرخی میں جھلک رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی اس کی وضاحت بھی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، کچھ اضافی چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ ایسے کریکٹرز ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہے. تو پھر اس حساب سے وہ لے آؤٹ بنتا ہے. تو اسی طرح جو ایلسٹریشن ہے ان کو بھی ظاہر ہے کہ کچھ ایسی تفصیلات بتانی چاہیے تاکہ وہ ان کو فالو کر سکیں. غیر متعلقہ چیز اس میں نہ آئے، اس سے بچنے کے لیے تھیم اور کریکٹرز اور کچھ ایسی تفصیلات. اصل میں تو جو ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتی ہے نا ساری چیز کہ یہ کیسے سامنے آئے گی. تو وہ پھر السٹریٹر کو اس طرح گائیڈ کرنا ضروری ہے. اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے دینی ہیں. اگر بتانے میں کوئی کمی رہ جائے گی تو ظاہر ہے پھر وہ غیر متعلقہ کوئی جو عکس ہے یا کوئی ایسی چیز وہ پھر اس میں شامل ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. راج افریدی صاحب سوال دہرائیں اپنا. جی بہت بہت شکریہ سر. میرا سوال ہے پکٹوریل سٹوریز کو لے کر، جو پکچر بکس ہیں، تو اس کے لیے کتنا کانٹینٹ ہونا چاہیے، کیسا کانٹینٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ زیادہ تر تو ہم یہی جانتے ہیں کہ پکٹوریل سٹوریز میں 15% متن ہوتا ہے، باقی فوکس جو ہے السٹریشنز پہ ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ بہترین پکٹوریل سٹوری کیسے لکھی جائے. پکٹوریل سٹوریز میں ظاہر ہے کہ جو کا عکسی وہ ہے پہلو وہ غالب رہتا ہے، کیونکہ بچے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو، انسانی فطرت ہے، تو اس میں تناسب کا ایک انحصار تو اس چیز پر بھی ہے کہ آپ کے پاس اس کو چھاپنے کے لیے گنجائش کی اسپیس کتنی ہے، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر زیادہ ہے تو آپ مواد کا جو تحریری مواد کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے. گنجائش کم ہے تو پھر اس حساب سے ہوگا کہ پھر بھی متوازن ہی ہونا چاہیے، کسی جگہ تشنگی نہ رہ جائے. تحریر میں تو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو تحریری مواد ہے، کہانی ادھوری نہ ہو، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر اس طرح کا جو پکٹوریل ہے وہ بنوایا جائے. اور موضوعات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی تو ایک ڈیبیٹ ہے. ہم پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نصیحتیں اور اس طرح کی چیزیں بچوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور جو ان کو انٹرٹینمنٹ فراہم کریں. تو یہ مختلف مطلب فکر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنوں پریوں کی کہانی اور مہم جوئی اور اس طرح کی چیزیں بچوں کو زیادہ پسند آتی ہیں. تو جو بھی پبلیکیشن ہے اس کا اپنا ایک لاہ عمل ہوتا ہے, ایک پالیسی ہوتی ہے. تو وہ ایڈیٹر کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں وہ دے گا. اگر تو کوئی دینی یا اس طرح اخلاقیاتی پہلوؤں پر زیادہ زور دینے والی کوئی پبلیکیشن ہے تو وہ پھر اپنا وہ اپنی لائن دیکھے گی. اور اگر اس طرح کا نہیں ہے تو عام طور پر بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کی دلچسپی کو جو مخاطب کرے چیز اور ان کی دلچسپی کو ایڈریس کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ ان موضوعات پر پکٹوریل کہانیاں تیار کروانی چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ تو ایڈیٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ غیر روایتی موضوعات شامل کرے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور یہ تو آپ کے پاس ہے نا اختیار اس کا. نئی چیزیں کچھ لے کر آئیں, نئے آئیڈیاز, اس پر کہانیاں لکھوائیں اور پکچرز بنوائیں. تو نئے نئے تجربے کرنے کی بات ہے. جی بخاری صاحب کچھ اور ہے, کوئی اور سوال؟ آج کے پروگرام کی کچھ پکچرز وغیرہ بھیج دیں مجھے. بخاری صاحب کچھ اور ہے؟ جی سر, ایسا کہ ایک سوال آیا ہے کہ بہترین جو کالم نویس ہے ہم کسے قرار دیں گے, اس کے کالم میں کن خصوصیات کا ہونا بے حد ضروری ہے. یہ ایک سوال ہے سر, اس پہ جواب دے دیجیے گا. کیا آواز آپ کی کٹ گئی تھی؟ ایک بہترین کالم نویس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں سر, اس حوالے سے آگاہ کر دیجیے گا. بہترین کالم نگاری جو ہے وہ بنیادی اصولوں کو لے کر چلنے میں ہی پنہاں ہے. جو بیسک پرنسپلز ہیں جن پر بات ہو رہی ہے مسلسل دوسرے لیکچر میں, ان کا خیال رکھا جائے. اور کالم اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ نت نئے موضوعات کو لا سکتے ہیں. اس میں یہ ایک فریڈم ہوتی ہے. کالم کو اس طرح جو ہے وہ پابند نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہلکا پھلکا جو انداز ہوتا ہے اسے بھی اپنایا جا سکتا ہے. اور کوئی کہانی بیان کرنی ہے کسی ایشو کو, کسی مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے, تو اس میں آپ کے پاس لکھنے والا اچھا کالم نگار وہی ہے جو اپنی اسپیس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے. نئے نئے موضوعات پر لکھیں آپ. کالم کے اندر تو سب کچھ آ سکتا ہے نا. آپ اس میں سائنس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, سیاست کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, معیشت کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, سماجی معاملات اور سیاست, یہ چیزیں تو مطلب عام ہیں. لیکن اچھا کالم نگار وہی ہے جو ہر طرح کے موضوع کو کالم کا حصہ بنائے. یہ سب سے اچھی ایک ٹیکنیک ہے. اچھا کالم نگار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ
کسی بھی موضوع کو کالم کا حصہ بنا دے، کسی بھی مسئلے کو اجاگر کرے، اور اس میں تجزیہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں گپ شپ بھی ہو سکتی ہے، لائٹر نوٹ میں گفتگو جو ہے، اور اس طرح کے موضوعات، ہلکے پھلکے موضوعات، سنجیدہ موضوعات. یہ ایک کالم ایک ایسا پیکج ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ گنجائش ملتی ہے لکھنے والے کو. اس میں آپ مسلسل ایک مقصد سے وار بھی کوئی کسی چیز کی تعریف بھی بیان کر سکتے ہیں. قسطوار جس طرح قسطوار ناولز ہوتے ہیں اس طرح قسطوار کالمز بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر معلومات کا بہت زیادہ ہے تو اسے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. کالم نگار کے لیے موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا کالم نگار وہی ہے جس کے پاس موضوعات کا ذخیرہ ہو، زیادہ بڑا ذخیرہ ہو. باقی بہترین ہونا تو پھر لکھاری کے لیے ضروری ہے. اس کی ہر چیز، لکھنے کے جتنے بھی اصول ہیں، رائٹنگ کا معیار، کالم نگار کا بھی بہت بلند ہونا ضروری ہے. سب کا، یہ سب کے لیے ہے. صرف کالم یا مضمون نویسی یا کریٹیو رائٹنگ کہانی لکھنے کی بات نہیں ہے. طرز تحریر بہت مضبوط، چست ہونا ضروری ہے، جس کے اوپر ہم لوگ مسلسل بات کر رہے ہیں. کریٹیو اپنا اسمارٹ رائٹنگ کا جو تھیم ہے وہ ہر جگہ ہوگا تو پھر ہی ایک اچھا رائٹر وہ کالم نگار ہے یا مضمون نگار ہے. یاسر صاحب، امجد جاوید صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی امجد جاوید صاحب، مائک آن کر لیجیے گا، اپنا سوال کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم. میں سوال تو میرا کوئی نہیں ہے، میں بہت سن رہا ہوں، بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں. اصل میں نا ناصر مغل صاحب جو ہے وہ نا بڑا ٹھنڈے سے بول رہے ہیں، بڑا دھیرے سے بول رہے ہیں، جیسے کہ یہ نا ہم ٹھیک ہے ہم بوڑھے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ ٹھنڈی سی گفتگو سنیں. ناصر بھائی تھوڑا ذرا انرجیٹک ہو کے بات کریں اور جلدی سے وہ سارا چیزیں سمیٹنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت بڑا نالج ہے. تو ناصر بھائی بھی اس لیے تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں میرے خیال میں کہ انہیں سوالات کوئی نہیں دیے جا رہے. وہ ایک ہی موضوع پر جو ہے نا، وہ ظاہر ہے جب 2 سوال جواب کریں گے تو ہی وہ آگے بڑھیں گے نا. تو میرے خیال میں دوستوں کو ان سے زیادہ سوال کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی تھوڑا انرجیٹک ہو کر اس کا جواب دیں. تھینک یو. مہر عابد صاحبہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مہر، سوال کیجیے گا. مہر عابد صاحبہ، آپ اپنا مائک آن کر لیجیے، اس کے بعد سوال کیجیے گا. دیکھا نا یہ پوز آ گیا نا اتنا بڑا، اس پوز میں جو ہے وہ سارے دیکھنا شروع ہو گئے کہ یار کیا ہے. تو ناصر بھائی بھی چپ کر گئے ہیں. تو ظاہر ہے آپ انتظار کریں گے سوال کا، تو زیادہ سے زیادہ سوال کیجئے اور بات کو آگے بڑھائیے. اور بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں امجد جاوید صاحب نے، بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب تک یہ کوئی پتہ اچھا نہیں سوال چلے نہیں آئے گا نا، جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا ضروریات کیا ہیں. ہاں مطلب وہ کسی کو کس کے دماغ میں کیا بات ہے کہ وہ اس حوالے سے تبھی کنٹینٹ رائٹر کے بارے میں پڑھ سکے. ویسے تو یہ دیکھیں ایک سمندر ہے، اس کے اوپر تو ایک بڑا طویل سلسلہ چلے گا، لیکن وہ بالکل ناصر صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ چونکہ کہیں نہ کہیں چونکہ ہم پاکستان سے، انڈیا سے اور تقریباً دبئی اور انگلینڈ سے ہمارے پاس شرکا موجود ہے، تو شرکا جو ہے انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے بھی سوال نہیں کر پا رہے. ایک سوال سر آیا ہے کہ کہانی میں کون سی غلطیاں
آپ کو دیکھنے کو زیادہ ملتی ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے، اور اس کے بعد بھارت سے شگفتہ جبین صاحبہ ایک اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی شگفتہ صاحبہ. السلام علیکم سر. نیٹ کا تو مسئلہ سر ہمیشہ ہی رہے گا. میرا ایک مطلب سجیشن سمجھ لیجئے کہ ایک آدھ ایسا ٹاپک آپ بول دیجئے، اور اپنا جو گروپ بنایا ہوا ہے اس میں سارے اس پر ہی تباہی آزمائی کر لیں، تو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم لوگ جملے وغیرہ جو بنا رہے ہیں وہ کس معیار کے ہیں، اور مطلب بہت زیادہ اگر غلطیاں ہو تو درستی بھی ہوتی رہیں گی، اور ایک ٹائپ کا آپس میں ایک کانٹیبلٹی جس کو بولنا چاہیے ہم کمپیٹیبلٹی ایک دوسرے سے کر لیں گے. اس کی سہولت موجود ہے، گروپ میں موجود ہے، کوئی بھی اس میں اپنی چیز جو ہے وہ اپلوڈ کر کے نہیں سر، رہنمائی وہ لے سب سکتے. تو اپنا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی جانب سے کوئی ایسی حوصلہ افزائی کے لیے کسی ایک تحریر کی ہم سے ڈیمانڈ کر لیں آپ سب سے، تو پھر سارے جی ہی شریک ہو جائیں گے. شگفتہ جبین صاحبہ، اس حوالے سے انشاءاللہ آج سے ہی اس پہ ہم پیش رفت کریں گے. ناصر مغل صاحب، سوال جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ کہانیوں میں آپ کو کون سی جو غلطیاں ہیں وہ لکھنے والوں کی جانب سے زیادہ دکھائی دی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ آگاہ کر دیجیے گا. مجھے زیادہ تر تو زبان و بیان کا جو وہ ہے مسئلہ، جس کی میں بار بار وہ کر رہا ہوں، جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہی چیزیں ہیں، بنیادی چیزوں کی ہی مجھے اس میں کمی لگتی ہے، اور ناقص انداز بیان. تو اصل میں اس چیز پر اتنا زیادہ زور دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہی چیز سب سے زیادہ اب تک مشاہدے میں آئی ہے، اور ہر روز آتی ہے، ہر روز آتی ہے. میں یہی چیز اصل میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لکھنے والے کے اگر جملہ ہی کوئی ٹھیک نہیں ہے، ایک غلط لفظ، ایک چھوٹا سا غلط لفظ، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی کہ آپ کی لکھنا ہو کہ جی یہ آپ کی نظر ہے، یا یہ فلاں منصوبہ حالات کی نظر ہو گیا، تو وہ نون زوئے رے لکھ دے، تو وہ پھر اس کا کیا تاثر ہے؟ وہ میرے خیال میں تو ایسا بندہ پھر کوئی رائٹر نہیں ہو سکتا. یہی تاثر جائے گا. چھوٹی سی غلطی ہے لیکن امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہوتا ہے، آپ کی قابلیت پر سوال اٹھ جاتا ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لکھنے والے کی اہلیت پر، اس کی علمیت پر، اس کی تعلیم پر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. پیشہ ورانہ معیار تو ختم ہو گیا نا، بات ہی ختم ہو گئی. سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مطلب یہ ایک چھوٹا سا لفظ، ایک اور مثال میں نے دی تھی کہ اور کہہ کی، کیاف بڑی یہ اور کیاف ہے، ان دونوں کو جو ہے آپ کہہ کی جگہ کہہ لکھا ہوتا ہے، کہہ کی جگہ کہہ لکھا ہوتا ہے. تو اگر اتنی چھوٹی سی چیز بھی کسی کو نہیں پتہ، تو پھر ایسا لکھنے والا پھر کیا لکھ سکتا ہے، اور کیا اس سے توقع رکھی جائے گی، یا کیا اس کا پھر مستقبل ہوگا. ان چیزیں ناصر بغل بنیادی. صاحب، محمود صدیقی صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں غالباً. سر مائک آن کر لیجیے اور اپنا سوال کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس فورم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اہم موضوع پر اچھی گفتگو اس وقت چل رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے پچھلے بیان میں یہ بات بتائی تھی، اور بہت اہم بات بتائی تھی، کہ نئے لکھنے والوں کو لکھنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ مقابلے میں تصحیح نہیں کرتے ہیں. تو پڑھنے کی طرف توجہ دی جانی چاہیے، اور اس کے بغیر آپ ایک اچھے مصنف یا اچھے رائٹر نہیں بن سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص نئے لکھنے والوں کے لیے. بس یہ توجہ میں آپ کے دلانا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ. میں اصل میں ہم لوگ یہ اس پر مسلسل یہ دوسرے لیکچر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ جس نے جو لکھنا ہے نا، اگر کوئی ڈرامہ لکھنے کا شوقین ہے تو وہ ڈرامے پڑھے، جس نے کالم لکھنے ہیں وہ کالم نگاروں کو پڑھے. آپ کو متعلقہ صنف لکھنی آ جاتی ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ اچھا لکھ سکے. سر سوال یہی ہے کہ اتنی بنیادی چیز کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اسی لیے بس لکھتے جا رہے ہیں، غلطیوں کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں ہو پا رہی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. توجہ ہم نے دلا دی ہے، اس پر عمل کرنا تو پھر لوگوں کا کام ہے.
ناصر مغل صاحب، شمائل عبداللہ گجرانوالہ سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات جو بچوں کے لیے مناسب نہیں ہیں، لیکن اگر بچے انہی موضوعات پر کہانیاں پڑھنا چاہیں تو پھر ایسے میں ایک کانٹینٹ رائٹر کیا کرے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مفروضہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی مطلب کیسے پتہ چلا ہے کہ بچے کچھ بغیر معیاری یا ناشاستہ چیزیں ہی پڑھنا چاہتے ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلا ہے بھائی؟ آپ اچھی چیزیں لکھیں، بس جس طرف آپ لے کر جائیں گے اپنے پڑھنے والوں کو اسی کا رجحان بڑھتا جائے گا. ناصر بھائی یہ سوال تو بڑا مزیدار ہے ویسے، لیکن جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ ان صاحب نے یہ اس کو پوری طرح یعنی کہ نکھار کے نہیں کیا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ ان کے ہاں منع کس چیز کو کیا جاتا ہے. جس بھی چیز کو بچوں کے لیے جن موضوعات پر لکھنے سے منع کیا جاتا ہے، کون منع کر رہا ہے اور کس چیز کو منع کر رہا ہے؟ اخلاقی چیزیں تو بہرحال رکھی جاتی ہیں، ان کی پاسداری تو ہوتی ہے، یہ تو ہر جگہ ہی ہے. نہیں منع ایک چیز، منع جو ہے مطلب جھوٹ بولنا تو کہیں بھی کسی بھی تہذیب میں جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں کہا جاتا نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پر وہ صاحب جو سوال کرنے والے اگر پلیز وہ موجود ہوں تو یہ ضرور بتائیے گا کہ کون منع کرتا ہے اور کس موضوع سے منع کرتا ہے، تو پھر یہ بات سامنے آئے گی نا. بچوں کے لیے تو لکھنا ہی وہی ہوتا ہے جو سبق آموز چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اس کے کچھ ہیں ایسی جن کی بنیاد پر جو ہے وہ بچوں کے لیے لکھا جاتا ہے. کچھ اصول ممکن ہے وہ ایڈلٹ چیزیں وہ ایشوز ہوتے ہیں بعض اوقات جو بچوں کے لیے ہوئی نا، وہ تو چیز ہی بچوں کے لیے نہ ہوئی نا. بچوں کے لیے لکھنے کچھ اصول ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہوں گی. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ جو شاعر ہے جب تک وزن پہ نہیں ہوگی. معذرت کہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں. شمائل عبداللہ اس حوالے سے اپنا سوال دہرانا چاہ رہے ہیں، وہ مائک پہ آ چکے. جی شمائل عبداللہ، مائک آن کیجیے اور اپنے سوال کی وضاحت کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عشق اور محبت کے موضوعات بچوں کے لیے غیر مناسب ہے، لیکن میں نے دیکھے ہیں کچھ بچے انہیں پر کہانیاں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ایسے حال میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رائٹر کو ناصر بھائی آپ بات کریں گے یا میں بات کروں؟ میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں؟ بچے پڑھنا چاہتے ہیں یہ کس نے کہا آپ کو؟ پہلی بات یہ کہ بچہ اس کو محبت کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں. ناصر صاحب اور امجد صاحب چند لمحوں کے لیے رک جائیے. شمائل عبداللہ اپنی بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے کہاں پہ یہ دیکھا. جی شمائل عبداللہ، آپ تفصیل سے آگاہ کیجیے کہ کیسے آپ کو علم ہوا تاکہ اس کے اوپر ناصر مغل صاحب تفصیل سے جواب دے سکیں. جی جی میں بات کر ہی رہا تھا، وہ سر بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. جی ہمارے ہاں پہ جو ہمارے کزن ہیں کچھ چھوٹے ہیں، وہ ایسی کہانیاں ہی پسند کرتے ہیں لائک فیری ٹیلز کی جیسے ہوتی ہیں، ان میں یہ سب کا ذکر بہت ہوتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں ایسی کہانیاں یوٹیوب پر بھی، تو مجھ سے بھی اکثر کہتے ہیں کہ ایسا کچھ لکھے، تو میں نے اس وجہ سے یہ پوچھا تھا. بہت شکریہ شمائل عبداللہ. ناصر مغل صاحب اس سوال کو تھوڑا اس طرح سے آپ لے لیجئے کہ ہم بہت سارے کانٹینٹ رائٹرز نے ایسا کچھ لکھا ہوا ہے بچوں کی جو کہانیاں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ جو تصاویر کی شکل میں یا ویڈیوز کی شکل میں آ رہی ہیں، ان میں کئی کہانیوں کے اندر ایسا کچھ دکھایا جاتا ہے. اب ان بچوں نے اس کو آبزرو کیا اور اس کے بعد ان کی خواہش ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. ہماری ایک بہت ہی معروف رائٹر ہیں، وہ لاہور کی طرف سے ہیں،
انہوں نے ایک کتب میلے کا اہتمام کیا اور وہاں پہ بھی اسکول کی جو بچیاں ہیں انہوں نے اب چونکہ ڈراماز وغیرہ دیکھے تو انہوں نے بھی اس قسم کی کہانیوں کی ڈیمانڈ کی. تو ایسے میں ایک اچھے کنٹینٹ رائٹر کو کس طرح سے ایسے بچوں کے ذہنوں کو کسی اور طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. اور اس کے بعد محمد سعید صاحب اور مہر عابد صاحبہ کا سوال ہے وہ بھی لیں گے. جی ناصر صاحب. جہاں تک فیری ٹیلز کا تعلق ہے تو فیری ٹیلز جو ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہی بچوں کی اولین پسند ہوتی ہیں. ان میں اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ کوئی کسی کو اٹھا کے لے گیا, جن پر ہی کو اٹھا کے لے گیا اور شادی کرنا چاہتا ہے, تو اصل میں تو ایک ایڈونچر اس کی تھیم ہوتی ہے نا. تو ایسی کوئی ٹچ اگر آ جائے تو کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بری ناصر بھائی اس پر میں تھوڑا عرض کروں اگر آپ آپ کی اجازت ہو تو. ضرور. اچھا ناصر بھائی, بات یہ ہے کہ یہاں ہے تہذیب کا, ہمارے رہن سہن کا اور ماحول کا فرق جو ہے. ہمارے ہاں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ خاص طور پر ان کو دوپٹہ جو ہے نا, میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں آپ کو, ان کو دوپٹہ اور یہ وہ سب کچھ جو ہے نا ہماری تہذیب ہے یہ. لیکن اس سے دوسری طرف دیکھیں گے ہمارے ہمسایہ ملک ہے بھارت, ان میں بہت سارے زیادہ اسکول ایسے ہیں جن میں جو ہے نا وہ بچوں کو خاص ایک لڑکیوں کو جو ہے وہ ان کا اسکول ڈریس ہے, یورپ میں کچھ اور ہے. یہ جب ماحول ہمارا آتا ہے نا ہمارے سامنے, تو اس اب یوٹیوب پر ہر ماحول کی ہر تہذیب کی چیز موجود ہے. اچھا اب ہماری جو فیری ٹیلز ہیں ہماری, اصل میں ہم اپنا کچھ دے نہیں پا رہے. سچی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر جو ہے اس وقت میں تقریباً 1 مہینے سے سرچ کر رہا ہوں, اور میں نے اپنا چینل بھی شروع کیا ہے ابھی ریسنٹلی. نظر بھائی آپ کو پتا ہوگا, یہ میں نے صرف اس لیے دیکھا کہ ہمارے ہم پہ جو ہے نا اثرات آ رہے ہیں, ہندی اثرات آ رہے ہیں. یہاں تک یہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بچے بولنا شروع ہو گئے ہیں ہندی لفظ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہندی کو بری زبان ہے, زبان ہے ایک, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اثرات, ان کے ماحول اور ان کی معاشرت کے جو ہے وہ ہم پہ بھی آ رہے ہیں. تو وہ بچے جو ہے نا, اب اس میں عشق کا پہلو آتا ہے, دوسرے لسٹ کی چیزیں آتی ہیں, اس کو بچے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو وہ چیز بچوں کی نہیں رہتی, اس کے پیچھے کچھ اور تھیم ہے. اس تھیم سے بچنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کام نہیں کر پا رہے. اب آپ ناصر بھائی میری بات سے ایگری کریں گے. بالکل. اصل میں اسماعیل عبداللہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ ان چیزوں کو لے کر چلیں نا, آپ ان موضوعات پر لکھیں. اگر بخاری صاحب, اگر میں ایک چھوٹی سی عرض کروں, بخاری صاحب آپ مجھے جی امجد جاوید صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے, اس کے بعد 2 سوالات ہیں اور وقت محدود ہے, تو اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ مت کہیے کہ میں اپنی جو ہے نا وہ اپنا منجن بیچنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں. میں شاید یہ ایک بات نہ بھی کرتا, میں بھی آپ کو ایک چینل کا, اپنے چینل کا جو ہے وہ دیتا ہوں وہاں پر. اس میں میں ساری چیزیں وہی ہے, لیکن ہماری معاشرے سے کون سی چیز باہر نکلی ہے. میں اکیلا نہیں, یہاں پر موجود ہر بندے کو اس طرح کی چیزیں بنانی چاہیے, اپنی معاشرت پیش کرنی چاہیے. میں لنک دیتا ہوں, دیکھیے اور اس پر تبصرہ. بالکل صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ امجد جاوید صاحب, انشاءاللہ آپ کے لنک تک پہنچ جائیں گے, بلکہ میرے خیال میں وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. محمد سعید صاحب سوال کرنا چاہ رہے. جی محمد سعید آپ اپنا سوال کیجیے گا, اس کے بعد مہر صاحبہ کا سوال لیں گے. جی السلام علیکم سر. سر میں دریا دمخیل سے بات کر رہا ہوں. جی سر یہ میں نے پشتو ڈرامے اور یہ جو خاص کر ابھی جو چینل ہے پاکستانی ڈراموں کے سر, تو سر اس میں ہماری بالکل کلچر و تہذیب کے بالکل مطابق ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو ڈراموں میں پیش کرتے ہیں نا, تو وہ تو ہم اپنے گھروں میں وہ ہمارا کلچر و ثقافت ہی نہیں ہے. بلکہ پاکستان کی کسی بھی معاشرے یا جو پنجابی ہے یا پٹھان ہے یا سندھی یا بلوچ ہے, تو وہ تو ان کا کلچر ہی نہیں ان لوگوں کا. اور جو ڈرامے پیش کرتے ہیں تو سر وہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں. تو سر اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آیا یہ اس کو اس طرح پیش کرنا چاہیے یا اس کو سینسر کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے کلچر اور تہذیب کے مطابق جو نا وہ ڈرامے بنانے چاہیے. اصولی طور پر تو اپنی ناصر صاحب اس پہ اضافہ یہ کر لیجیے گا کہ ایک کنٹینٹ رائٹر کو اس حوالے سے کیا
خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے کسی جو صوبائیت ہے اس کو یا کسی کی جو ذاتیات ہے اس کو ہٹ نہیں کرے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ تو صوبائیت کا ایشو تو انہوں نے نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو بھی علاقائی یا صوبائی یا مقامی تہذیب و ثقافت ہے، مثلا پشتو ڈرامے ہیں تو وہ پشتو تہذیب و ثقافت اس میں یہ سوال ہے ان کا. ہاں، اصل میں یہ چیزیں تو پالیسی میکنگ پر چلی جاتی ہیں کہ چینلز کی جو ترجیحات ہیں اور مارکیٹنگ کی جو ضروریات ہیں اور پھر چیز کو بیچنا ہے نا، تو اس کے لیے پھر وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ زیادہ پیش کرتے ہیں جو زیادہ بکیں. وہ تو ایک معاملہ ہی الگ ہے. لیکن پھر بھی رائٹرز کو اپنی سطح پر یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سوری پھر مجھے ٹریپ کرنا پڑ جائے گا. سوری ناصر بھائی، میں بس یہ بات کر کے میں یہاں سے ویسے جا رہا ہوں کہ سعید صاحب، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں، چونکہ میں روہی، آپ کے شاید ذہن میں ہو کہ یہ صحرائے چولستان جو ہے نا، میں وہاں پہ رہتا ہوں، تو میرا خاصا انٹرسٹ ہے روہی کے ساتھ اور چولستان کے ساتھ. میں نے یہاں سے لوک کہانیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں، اب تقریباً 150-200 کی تعداد میں چھانٹ بانٹ کے میرے پاس وہ پہنچی ہیں، جو پرانے زمانے سے لوک کہانیاں چلتی آ رہی ہیں. اس تناظر میں نئی کہانیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں. اس طرح آپ کے ہاں جو ہے پٹھانوں کی پختون لوک کہانیاں جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے جو مائیں ہمیں دادیاں سناتی رہی ہیں، وہ اچھا ہم نے ان کہانیوں کو پریزنٹ ہی نہیں کیا، ہمارے سامنے نہیں آئی. ہم نے سپیس خالی دیا. جب ہم نے سپیس خالی دیا تو ظاہر ہے جہاں سپیس خالی ہوگا وہاں پہ پانی کا فلو تو آئے گا، دوسری معاشرت تو آئے گی. جب یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے ان کو سپیس دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوک کہانی آپ کے ہاں پشتو میں ہے. یہ بخاری صاحب نے کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. بخاری آپ کے ہاں پختون جو ہے وہ ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا. اب پختون کو اردو میں ڈھالنے کے لیے جو پختون سینس بھی اس میں رہے اور اردو میں بھی آ جائے، اس کے لیے جو کانٹینٹ جو ہے وہ بنایا جائے، وہ اتنا خوبصورت بنایا جائے کہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جائے. اور یہ بڑا خوبصورت کام ہے اور بڑا دلچسپ کام ہے. تو سوری ناصر بھائی، میں آپ کی بات میں انٹریپٹ ہوا. میں انشاءاللہ اب اجازت چاہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. بڑی مہربانی سر. بہت شکریہ. میرا عبدہ صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے، مائک آن کیجیے گا. آپ کافی دیر سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں. مائک آن کیجیے اور اس کے بعد سوال کیجیے. اس کے بعد محمد سعید صاحب کا سوال لیں گے. محمد سعید صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوئے، آپ سوال کر لیجیے. جی ہاں سر، میرا مقصد سوال یہ نا سر، اگر سر جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں نا سر، تو سر اگر فرض کا ایک چینل ہے اس کو کوئی باہر ممالک والے سپورٹ کر رہے ہیں اس کو کہ وہ ہے نا پاکستان میں یہ جو ان کا کلچر ہے اس کو ڈسٹرب کرے، والگیرٹی پھیلائے، اور جو ان کا کلچر ہے سر باہر ممالک کا وہ یہاں پہ وہ پھیلا دے. تو سر پھر اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ اور حکومت اس جو سینسرشپ میں ہے سر، تو اس کے لیے کوئی باڈی ہے اور وہ کون لوگ ہے اور ان کا کلچر کیا ہے سر کہ وہ اس طرح ڈراموں کو نا وہ اجازت دے دیتے ہیں براڈ کاسٹ کرنے کے لیے؟ وہ معاملہ تو ایک اور چیز ہے. ہمیں ظاہر ہے کہ اگر رائٹرز کی سطح پر دیکھیں تو رائٹرز کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے اس چیز کو روکنے کی. اس کے لیے پھر رائٹرز کا جو ایک فورم ایسا ہو جو متفقہ وہ اپنا ایک موقف اور اس کے لیے پھر کوشش کرے. کیونکہ یہ معاملہ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ پالیسی میکنگ پر جاتا ہے نا، اور یہ بڑی گہری اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور باہر سے پیسے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی جو وہ ہے کلچر اس کا وہ یہاں پھیلانا چاہتے ہیں. تو صاف بات، رائٹرز کو پھر اپنے حوالے سے متفق ہو کر اس کے لیے کوششیں کرنی ہوگی. اس کا ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو اس حوالے سے جو ایک ایجنڈا لے کر چلے، اور جو پھر پالیسی میکرز ہیں ان کو جا کر
فائل کیا جائے یا اپنے اعتراضات سامنے لائے جائیں کہ بھائی جو ہماری ثقافت ہے وہ کہاں ہے، آواز اٹھانی پڑے گی، یہی ہے راستہ۔ جی بخاری صاحب اگلا سوال۔ سر ایک سوال ہے کہ معیاری جو کانٹینٹ رائٹنگ ہے اس کے لوازمات کو ایک دفعہ سے دہرا دیجیے گا۔ کانٹینٹ رائٹنگ کے لوازمات، ایک تو بہت اچھا مواد ہونا چاہیے جس موضوع پر آپ نے لکھنا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تفصیلات آپ کے پاس موجود ہوں۔ پہلے اس پر ورک آؤٹ ضرور کرنا چاہیے، ریسرچ کریں، دیکھیں، پوچھیں۔ ایکسپرٹ، میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ ایکسپرٹس کے ساتھ وہ کر لینا چاہیے، رابطہ کر کے تو ان سے پوچھیں، کوئی اسٹیک ہولڈر ہے تو اس کے ساتھ بات کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس میٹیریل ایسا آ جائے جس کی بنیاد پر آپ لکھ سکیں۔ معلومات اکٹھی کرنا ضروری ہوتا ہے، بنیادی تفصیلات تو کم از کم ہونی چاہیے نا۔ پہلے تو بنیادی کسی بھی چیز کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا تعین کر لیں۔ یعنی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے لکھنا ہے، فرض کریں کہ گوجر خان کے مسائل پر، تو اب اس کی بنیادی چیزوں میں کم از کم یہ تو لکھا ہو، آپ کو پتہ ہو، اور گوجر خان ہے کہاں، کون سے ضلع میں، یہ بنیادی چیز ہے کہ کم از کم اس میں یہ ضرور لکھا ہونا ہے۔ دیکھیں گوجر خان کا راولپنڈی ڈویژن والوں کو تو پتہ ہو گیا، لاہور والے کو کیا پتہ ہے کہ گوجر خان کیا چیز ہے، کسی بندے کا نام ہے یا کسی آبادی کا نام ہے اور یہ کہاں ہے۔ تو اس طرح کی بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں پہلے ان کا تعین کرنا چاہیے، جن کا تحریر میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ جی یہ عام سی چیز ہے، تو کوئی ایسی بنیادی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز نہیں ہونی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بنیادی چیزوں کا تعین کریں، اس کے بعد جتنی تفصیلات آپ کو موضوع پر مل سکتی ہیں اس کو لے کر آئیں، اور سپورٹنگ میٹر کا بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ متعلقہ جو موضوعات ہیں چھوٹے چھوٹے، کسی بھی موضوع کے ساتھ کوئی جڑا ہوا کوئی واقعہ، تحریر کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ ہے نا، تنوع پیدا کریں، ڈائیورس کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کا کینوس بڑھانا چاہیے۔ سپورٹنگ میٹر آپ ضرور شامل کریں۔ کسی شخصیت پر لکھ رہے ہیں، کسی سیاحتی مقام کے اوپر لکھ رہے ہیں فرض کریں، تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی واقعات ہوں، کوئی اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی تاریخی حقیقت ہو، کوئی بیک گراؤنڈ ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو تحریر ہے وہ اس کے معیار کو بڑھاتی ہیں، تنوع پیدا کرتی ہیں۔ لوازمات میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو بنیادی معلومات، بعض اوقات لوگ بہت کچھ لکھ دیتے ہیں اور ایک بہت ہی بیسک چیز اس میں نہیں ہوتی، تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم بنیادی باتیں ضرور شامل ہوں تحریر کے اندر۔ تو اس کے بعد ہی آپ جو مزید تفصیلات ہیں ان کو پیش کرنے میں آپ کا جانب ہوتے ہیں۔ جی سر معیاری کنٹینٹ رائٹنگ ہونے کہ کسی کنٹینٹ کے اوپر بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، تو کیا بحث و مباحثہ ہونا اس کوالٹی کنٹینٹ کو شکوک و شبہات میں لاتا ہے،
یا وہ اتنا مستند ہوتا ہے کہ اس پہ بات کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے بات کیجیے گا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کس قسم کی بحث ہوگی، تو یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ بحث تعمیری حوالے سے ہو رہی ہے یا منفی حوالے سے ہو رہی ہے۔ اگر تو اس کی نوعیت جو ہے وہ تنقید برائے تنقید یا مخالفت برائے مخالفت ہے، تو پھر تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ السلام علیکم جی۔ جو چیز مستند ہے تو وہ تو مستند رہے گی نا، حقیقت تو نہیں بدلتی۔ کسی چیز کا مستند ہونا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اسے تو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ باقی بحث اب جو ہے وہ کس تناظر میں ہو رہی ہے تو وہ ایک معاملہ ہے کہ کون سی بحث ہے اور وہ بحث کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تعمیری بحث ہو اور منفی بحث، وہ بھی ایک چیز ہے جس کا مقصد جو ہے صرف مخالفت کا اظہار ہے، مخالفت برائے مخالفت، وہ ایک الگ چیز ہے، کسی کے اختیار میں تو نہیں۔ لیکن جو جی بہت شکریہ سر محمد۔ وہ تو جی سر، جی رہے گی، جو مستند ہے تو مستند رہے گی، اس پر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جی محمد سعید صاحب ایک اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی محمد سعید صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ اپنا سوال کیجیے، وقت ہمارے پاس محدود ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات لیے جا سکیں۔ محمد سعید صاحب سوال کر دیجیے۔ ٹریفک کو وارڈن ہے، کوئی ساتھ ہے، کیا چکر ہے؟ چلیں اگر نہیں ہے تو وائنڈ اپ کر دیں بخاری صاحب۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر ناصر بغل صاحب، آپ نے آج کی نشست کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست میں بہت سارے شرکاء کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج ہماری اس نشست میں پاکستان، بھارت اور انگلینڈ سے احباب آئے ہوئے تھے جو سیکھنے کے خواہش مند تھے۔ انشاءاللہ آپ سب کی تجاویز کے مطابق ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب آئندہ بھی اس میں شرکت کرتے رہیں گے۔ آئندہ نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔